السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ حضرات سامعین اکرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کل کے حالات آپ بخوبی جانتے ہیں، اس لیے آج بھی مختصر بات کر کے ختم کر دیں گے۔ حضرات سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو کامیابی کے لیے ایک مکمل شریعت عطا فرمایا۔ جب تک آدمی اس شریعت پر پابند رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں کامیابیوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ جہاں شریعت کی نافرمانی ہو وہاں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے فیصلے ہی شریعت کی پابندی پر رکھا ہے۔ جب پابندی نہ کی جائے گی تو وہ انسان دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور دنیا کے اندر بھی بے بس ہو کر، بے سہارا ہو کر اور ذلیل و رسوا ہو کر دنیا کے اندر زندگی گزارے گا۔ اور آج کل حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ جس وقت سے ہم نے اللہ اس کے رسول کی اتباع چھوڑی، شریعت کی پابندیوں کو ہم نے چھوڑا، تو آج ہم اتنے ذلیل و رسوا ہیں کہ اپنے تو غیر اپنے بھی ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ آج ماں باپ سے بچے دور، بچے سے ماں باپ دور، اولاد بچوں سے ناراض، یہ سب اسی لیے کہ ہم نے آسمان والے کو ناراض کیا، شریعت کو ہم نے حقیر سمجھا، شریعت کو ہم نے کھیل بنایا، تو دنیا کی ساری چیزیں ہمیں کھیل بنا دی ہیں۔ اور جب ہم نے آسمان والے کو بھلا دیا، زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے ذلیل و رسوا ہو گئی ہیں، اور ہم دنیا کے اندر اتنے کمتر ہو گئے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور سے بھی ہم ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ دنیا کے اندر زمین ہو یا بحری چیزیں ہو، سمندر ہو، یا جو کچھ بھی ہو، یہاں فساد پھیلے گا وہ انسان ہی کے ذریعے سے پھیلتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو کچھ بھی فساد دنیا کے اندر جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، یا عذابات کا اترنا، یہ بیماریوں کا آنا، یہ جو کچھ بھی حالات مالی اعتبار سے ہو یا انسان کے جسمانی اعتبار سے ہو، سارے حالات جو کچھ بھی انسان پر آتے ہیں وہ انسان کے ہاتھوں کا کمایا ہوا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں: بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ اس لیے ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ ان تھوڑے سی تکلیفوں کو سہ کر، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پھر رجوع کر لے۔ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ان چیزوں کو سہ کر اسے احساس پیدا ہو جائے اور ان کو اس کا عقل ٹھکانے پر لگ جائے کہ ہم نے اس طرح کے حالات، ہم نے اس طرح دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں، اس طرح کہ ان کو حقیقت معلوم ہو جائے اور پھر وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض الذی عملوا، تھوڑے بعض اعمال پر جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، وہ ان میں سے تھوڑے اعمال کا ہم ان کو دنیا کے اندر اس کا بدلہ دیتے ہیں تاکہ وہ ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف صحیح طریقے سے رجوع کر لے۔ تو حضرات سامعین، ہر انسان اپنے زندگی کے مراحل، معاملات طے کرنے کے لیے مختلف قوتوں اور شخصیتوں کا اتباع کرتا ہے۔ کسی کا حکم مانتا ہے، کسی کا مشورہ قبول کرتا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلتا ہے،
جس کا جو عقیدہ و مذہب ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ اپنا رہنما چنتا ہے اور اس کا اتباع کرتا ہے. یہ ایک مسلمان کی زندگی کا قانون، قابل اتباع طریقہ اسلامی شریعت ہے جو اللہ کے فرمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور الامر کی اتباع پر مبنی ہے. اسلامی شریعت کا اتباع ہی در حقیقت ہدایت کا معیار ہے، کامیابی زندگی کی پہچان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں کوئی اکیلا نہیں چھوڑا ہے. ہر معاملے میں اللہ، اس کے رسول اور الامر کی اتباع کو واجب قرار دیا ہے. اختلاف، لڑائی جھگڑے کی صورت میں اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں لڑائی جھگڑا ہو یا اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے رخ کو پھیر دو. اگر تم واقعی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارا معاملہ ہے. حضرات سامعین، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس دین پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے ضابطوں، قوانین پر عمل کریں. اپنے سارے معاملات، خواہ ذاتی ہو یا خاندانی ہو یا سماجی ہو یا اقتصادی ہو یا عوامی ہو یا سیاسی ہو، اس کی رہنمائی میں انجام دے. اسلامی شریعت کا اتباع ہی مسلمانوں کی وحدت و اجتماعیت کی بنیاد ہے. اگر لوگ اسلامی شریعت کا اتباع چھوڑ کر جن اور چیزوں کی اتباع کریں گے تو وہ ٹکڑوں میں بن جائیں گے، خانوں میں بٹ جائیں گے، گروہوں میں بٹ جائیں گے، صراط مستقیم سے دور ہو جائیں گے اور اللہ کی مدد اور رحمت سے محروم ہو جائیں گے، ناکام نامراد ہو جائیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. حضرات سامعین، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے نظام ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ کیا طریقے سے نظام دنیا کے اندر بنایا ہے. ہر طریقے سے انسان کی رہبری ہو رہی ہے، ہر طریقے سے انسان کو کسی بھی طریقے سے دین پر جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہے. لیکن ہم ایسے ہیں کہ دین پر جانے کے بجائے ہم دوسرے لوگوں کی شریعتوں پر، دوسرے لوگوں کے مذہبوں پر، دوسرے لوگوں کی اتباعوں پر چڑھنے کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک، وَأَنَّ جو ہے انا ہمیشہ عربی کے اندر تاکید کے لیے آتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اگر لہٰذا تم اسی پر چلو، فَاتَّبِعُوهُ، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستے پر نہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ نہ کر دے، یعنی تمہیں گندگی کی طرف نہ چلا دے. اور یہ ہے وہ میری ہدایت جو تمہارے رب سے تمہارے رب کی طرف سے تمہیں ہدایت کی گئی ہے، شاید کہ تم کیا کرو، صحیح راستے پر چلنے والے ہو جاؤ. حضرات سامعین اکرام، آج ہم نے دین کو ایک کھیل و مذاق کا طریقہ بنا دیا ہے. اگر ہم دین کو سمجھ کر دین کی شریعت پر ہم عمل کیے ہوتے نا، آج ہماری زندگیاں صحیح طریقے پر گزرتی، دنیا کے اندر نظام ہمارے لیے صحیح طریقے سے بنتا، آسمان سے اللہ کی اترنے والے سارے فیصلے ہمارے لیے حق پر ہوتے. آج ہم نے زندگی کے سارے حالات کو بگڑایا ہے. آنکھ بھی ہم نے گناہوں کی طرف لگایا، زبان کو بھی ہم نے گناہوں کی طرف لگایا ہے، ہاتھوں کو بھی ہم نے گناہوں کی طرف لگایا ہے، پیر کو بھی ہم نے گناہوں کی طرف لگایا ہے، دل کو بھی ہم نے گناہوں کی طرف لگایا ہے. سارے اعضاء ہم نے شریعت کے مخالف ہم نے کھڑا کیا، اس لیے آج ہم ذلیل و رسوا ہیں. شریعت کے احکام و قوانین کو اگر انسان چھوڑے گا نا، یا تو وہ غیر اللہ کے قیدے
اور قوانین پر چلے گا یا اکثریت دیکھ کر اپنا راستہ طے کرے گا، یا سماج کے رسم و رواج کو اپنائے گا، یا شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، یا اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن کر رہے گا۔ ان تمام صورتوں میں رائے حق سے دور ہوگا اور گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج بہت سارے مسلمان یہود و نصارہ کے طور طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، بلکہ بہت سے مسلمان ملک یہود و نصارہ کے دستور اور طرز عمل حکومت پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا اتباع کرنے سے مسلمانوں کو روکا ہے۔ آج ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم انہی کی اتباع کو پسند کرتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو بھی ہم انہی کے طرز عمل پر چلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے آپ اسکولوں میں دیکھیے مسلمانوں کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے۔ مسلمانوں کے بچوں کو دیکھیے تعلیمی نظام کہاں ہے؟ وہ یہود و نصارہ کے۔ چلن دیکھیے یہود و نصارہ کے، کپڑے دیکھیے یہود و نصارہ کے، بولنے کا ڈھنگ دیکھیے یہود و نصارہ کے، اتباع دیکھیے یہود و نصارہ کے، جس یہود کی اور نصارہ کی خود اللہ نے مخالفت کا ہمیں حکم دیا، ان کی اتباع سے روکا، آج ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود واضح طور پر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والوں، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے یہ گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ حضرات سامعین، بولتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے۔ آج حالات ایسے چل رہے ہیں کہ مسلمان کو اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں، شوہر کو اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں، بیوی کو شوہر پر بھروسہ نہیں ہے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں پر بھروسہ نہیں، یہ ایک دوسرے سے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب بھروسہ کس پر ہے؟ غیروں پر ہمارا بھروسہ ہے، اتباع رسول ہمارا چھوٹا ہوا ہے، اللہ کے حکم ہماری زندگیوں سے نکلے ہوئے۔ اب اتباع ہماری کس کے ساتھ ہے؟ غیروں کے ساتھ ہماری اتباع چلی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے خود واضح طور پر ہمیں بیان فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اہل کتاب میں سے اگر یہ گروہ کی بھی تم بات مانو، یہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں گے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آج میری بات آپ غور سے سنیں، میری بات پر آپ ہر بات آپ نوٹ کرتے رہیں۔ کیا ہماری اتباع ہو رہی ہے؟ ماں باپ کو بچے بھی کیا پکارتے؟ ڈیڈی، ممی۔ یہ کہاں سے ہمیں اتباع ملی؟ یا انہی یہود و نصارہ کی اتباع ملی ہوئی ہے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر بھی حالات ہم دیکھیں۔ آج میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں، دنیا داروں سے ہمیں بات نہیں ہے۔ دنیا دار تو بگڑے ہوئے ہیں، لیکن دینداروں کے گھروں کے اندر بھی ایسے ماحول بنے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو دین پر چلانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو کبھی دین کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ دینداروں کی بات کہہ رہا ہوں میں، دینداروں کی بات، میں عوامی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں دینداروں کی بات کہہ رہا ہوں۔ جماعت میں لگے ہوئے ساتھی ہیں، علماء ہیں، سب پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ کیوں بھی آج ہمیں اپنے بچوں کو عالم بنانا پسند نہیں کرتے؟ میں علماء سے بھی اس بات کا میں گلہ کرتا ہوں، میں علماء کے گھرانوں سے بھی اس بات کی اطلاع، ہر عالم ایسے نہیں ہوتے مجھے معلوم ہے، لیکن وہ بعض علماء ایسے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دین کے قال اللہ قال رسول کو پڑھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو دین کی طرف کیوں نہیں جڑتے؟ بتاؤ کتنے علماء کے بچے ایسے ہیں جن کی داڑیاں کٹے ہوئی ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جن علماء کے بچے جن کے بچے سگریٹ، گٹکا، جوا سب میں پڑے ہوئے، کیوں آپ اپنے بچوں کو نہیں روکتے؟ جماعت میں لگے ہوئے ساتھیوں سے بھی مجھے گلہ ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے وہ حضرات بھی ہیں جو جماعت میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا تمہیں اللہ اس کا رسول کا ڈر نہیں ہے؟ کتنے ساتھی ایسے ہیں جو جماعت میں لگے ہوئے ہیں، کیا تم نے اپنے بچوں کو کبھی عالم دین بنایا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے؟ کیا تم نے اپنی بچیوں کو برقع پہنا کر کبھی باہر نکالا ہے؟ کتنے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 100 میں 90% ہمارے جماعت کے ساتھیوں کے اندر ایسا مزاج بنا ہوا ہے، اپنے بچوں کو حافظ عالم نہیں بناتے۔ کیوں دین سے ہمیں اتنا بغض ہے؟ کیوں ہم یہود و نصارہ کی اتباع پر اتنے چلے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کے رسول کے باتوں کو بتانے میں مزہ آتا نہیں آتا؟ شہرت میں لگے ہوئے ہیں، کیا ہم شہرت طلبی میں ہم دین کی محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم دین کی محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں عہدہ مل جائے؟ کیا ہم دین کی محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں امیر صاحب کہہ کر پکارے؟
کیا ہم عالم دین کہہ کر ہمیں پکارے؟ کیوں ہمارے بچوں کو ہم دین کی طرف چلانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف چلانے کے حد الامکان کوششیں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ حضرات سامعین، میں یہ بات کہتے ہوئے بھی بڑا مجھے ڈر ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بیان کے بعد آپ میں سے کوئی مجھے پوچھے حضرت آپ نے یہ کیوں کہا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑا دل افسوس کے ساتھ دل ٹوٹا ہوا ہے میرا، حالات کو دیکھتے ہوئے میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چند دن ایسے ہیں کہ ہمارے نسلوں سے بھی دین نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. باپ تو دین کی محنتیں کر رہا ہے لیکن بیٹا بے دین پھر رہا ہے. باپ کو بولنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ میرا سہارا نکل جائے گا. حضرات سامعین، میں ایک درد دل بڑا واقعہ سناؤں گا. میرے استاد محترم کا ایک بچہ تھا، ایک بیٹا تھا، بڑا بیٹا، بڑا عالم دین ہے باپ، آج بھی ہیں، باقی ہیں. وہ بیٹے کے اندر ایک شوق ایسا پڑ گیا کہ ماحول کی بدلنے کی وجہ سے بیٹے نے نمازوں کو چھوڑ دیا. بیٹا صرف نماز چھوڑنے پر، اتنی بات ہے، صرف نماز چھوڑنے پر. ہم نے ایک مرتبہ ان کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھی، آپ کے والد صاحب اتنے بڑے اللہ والے ہیں، عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، ہم نے کبھی آپ کے والد صاحب کو آپ سے بات کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے بڑے درد دل سے کہا کہ حضرت کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں صرف نماز چھوڑا، نماز فجر کی نماز میں نہیں پڑھتا تھا، گھر کے اندر میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا. جس وقت میری عمر 24 یا 25 سال کے قریب تھی تو اس وقت میرے باپ نے مجھے نصیحت کی، بیٹا آج کے بعد تو نماز اگر چھوڑے تو میرے گھر کے اندر تجھے راستہ نہیں ہے، گھر کے اندر ٹھکانہ نہیں ہے تجھے. جب میرے باپ نے ایک مرتبہ مجھے سمجھایا، 2 مرتبہ سمجھا، لیکن میں سمجھ نہ پایا، تو میرے باپ نے ایک مرتبہ رات میں کھانے میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ اٹھایا اور میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے گھر کے باہر ڈھکل کر کہا، جہاں اللہ کے رسول کے حکمیں توڑتے ہو اس گھر میں میرے گھر کے اندر اس آدمی کا راستہ نہیں ہے، اس آدمی کا ٹھکانہ میرے گھر میں نہیں ہے. جس نبی نے زندگی بھر نمازوں کی پابندی کی ہو تو اس نماز کو چھوڑنے کے لیے لگا ہوا ہے. صرف یہ بات سے اس کے باپ نے 24 سالہ بچے کو گھر سے باہر ڈھکلا. آج بھی اس بچہ نے افسوس کے ساتھ کہا کہ حضرت جس وقت میرا نکاح تھا سارے رشتہ دار جمع ہوئے تھے لیکن میرا باپ اس وقت نہیں آیا. آج بھی میرے باپ سے میں معافی مانگتا ہوں لیکن میرا باپ کہتا ہے کہ جب تک تو نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا اس وقت تک آج بھی میرا گھر کے اندر راستہ نہیں ہے. حضرات سامعین، یہ ہوتی ہے دینداری بچوں کو تربیت کرنے کی. آپ کریں تو صحیح، کیوں نہیں آپ کے بچے دیندار بنیں گے؟ کیوں ہمارے بچوں کو آج پینٹ شرٹ پہننے کا بچیوں کو شوق چڑھا ہوا ہے؟ ماں باپ کو اب بولنے کا حق نہیں ہے؟ کیا تمہیں تربیت کا حق نہیں ہے؟ ڈر رہے ہیں ماں باپ. آپ چھوٹے بچوں کو، 9 سال بچی کو باپ ٹوپی پہنا ہوا ہے، چہرے پر سنت چھوڑی ہوئی ہے اور کرتا اور پیجامہ پہنا ہوا ہے، نام سے تو امیر صاحب لگا ہوا ہے، لیکن اپنی چھوٹی سی بچی کو، 9 سالہ بچی کو پینٹ شرٹ پہنا کر گلی کو چمے پھر رہا ہے. کہاں گئے تمہاری شرعی طریقے؟ کہاں گئے تمہارے شرعی لباس؟ کہاں گئے تمہارے دینداری کی باتیں کرنے والے؟ کہاں گئے شریعت کی باتیں کرنے والے تم لوگ؟ افسوس ہوتا ہے ہمیں دیکھ کر. یہی تو بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والوں، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بھی بات مان لے، ایک گروہ کی تم بات مانو، یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لیں گے. اس لیے اگر کوئی گروہ اور قوم جب اقلیت میں ہوتی ہے نا تو اکثریت کی اثرات کو قبول جلدی کر لیتی ہے، تو اکثریت کے عقائد و خیالات، اعمال، رواج ہیں، طور طریقے ہیں، اپنا لیتے ہیں. یا دوسری اقلیتوں کے لیے تو ممکن ہے، افسوس اس بات پر ہے، دوسری اقلیتوں کے لیے تو یہ فائدہ مند ممکن ہے کہ یہ فائدہ مند ہو سکے، مگر اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ شدید گمراہی ہے. اس سے اپنے آپ کو، اپنی امت کو بچانا بہت ضروری ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کے اندر. اور مخاطب بھی کسے کیا ہے؟ قوم کو مخاطب کیا. اگر اللہ نے مخاطب کرنا ہوتا تو قوم کو مخاطب کرتا، لیکن اللہ کی حکمت اور دانائی کی تو مثالیں بیان کرنے سے بھی انسان قاصر ہے. اللہ کی حکمتیں بڑی اونچی ہیں، اس لیے تو اسے حکیم، خبیر اور علیم کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب قوم کو نہیں کیا، بلکہ مخاطب اللہ نے قوم کے سردار کو کیا ہے. اگر بادشاہ صحیح ہو تو اس کی رعایت پر صحیح اثرات پڑتے ہیں. باپ اگر نیک ہو تو اس کے بچوں کے اندر اثرات نیک پڑتے ہیں. ماں باپ اگر برے ہو تو بچے بھی برے اثرات پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر قوم کو مخاطب نہیں کیا، یا اللہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا ہے. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ کبھی قوم کو مخاطب نہیں کیا. اگر ہمیں مخاطب کیا ہوتا تو ہمارے نظریں جھکی ہوتی، وہ حق تھا کہ اللہ کرتے، لیکن اللہ نے پھر بھی ہماری عزت کو برقرار رکھا. اللہ نے کہا کہ تمہاری عزت ہمیں آج بھی باقی رکھیں گے، ہم مخاطب اپنے نبی کی طرف کریں گے. تو اللہ نے اپنے نبی کی طرف مخاطب ہو کر کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلے جو زمین میں بستے ہیں تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ محض گمان یا قیاس یا رائے کی طرف چلتے ہیں. کیونکہ ان کا دماغ ہی ایسا ہے کہ جیسا چاہے ویسا دماغ وہ چلنا شروع کر دے. صبح سویرے اٹھ گئے، سورج کو پوجا شروع کر دی. کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ اس لیے کہ ہمیں سورج سے فائدہ مل رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی دماغ و آرائی کی باتیں کر رہے ہیں. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسی ہے نا، بلی چلے گئی تو سمجھیں گے راستہ کٹ گیا، اب کام جو چلنا تھا وہ پورا کام ہمارا بگڑ گیا. گھر کے اندر اگر کوئی بچہ صبح سویرے کسی باپ کی بھی صورت دیکھ لینا تو صبح شام تک باپ یہی کہتا ہے کہ تو دلندر کی صورت دیکھا، ماں بھی کہتے کہ تو نے دلندر کی صورت دیکھا. بھی دلندر تیرا باپ ہی تو ہے، دلندر تیرا شوہر ہی تو ہے. تو یہ باتیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر اس طرح کی بےہودگی کی باتیں جو چل رہی ہیں، وہ قیاس آرائی کی طرف چل رہی ہیں. جیسا دماغ بولا ویسا چلنا شروع. رات میں جھاڑو نہ لگاؤ کیونکہ بے برکتی ہو رہی ہے کہ نہیں ہے. اور کسی اگر ماہواری کے اندر عورت ہے تو اس کی جھوٹا نہیں پیتے، کیونکہ بھی اس کے اندر گندگی پھیلی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جھوٹا پیا اس وقت، اور وہاں سے پیا جہاں سے انہوں نے منہ لگایا تھا. گندگی تو انسان کے اندر ہوتی ہے، باہر گندگی تھوڑی ہوتی ہے. یہ سب بےہودگی کی باتیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر چل رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے بھی، اور لوگ چلے تو ہمیں افسوس نہیں ہے. جس قوم کے اندر، جو قوم اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتی ہے، اس کے اندر برائی ہو، اس کے اندر یہ سب چیزیں ہو، بڑا افسوس ہوتا دیکھ کر. کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. میں کیا سمجھتا ہوں بھئی، اکا دکا جسے اللہ بچا لے اچھی بات ہے، لیکن جو انسان سدھرنے کی کوششیں نہ کرے، بگڑنے کی کوششیں کرے، وہ تو گمراہ ہوگا ہی. کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. یاد رکھنا یہ بات میری یاد رکھنا. شیطان انسان کا ہمیشہ دشمن بنا ہوا ہے. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس وقت شیطان نے قسم کھا کر زمین پر اترا تھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. بہت کم لوگ ہوں گے اللہ تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. کیا محنت اس نے کیا محنت وہ کرے گا اللہ جانے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم. اے اللہ تیرے بندوں کو میں دائیں سے بھی بھیکاؤں گا، بائیں طرف سے بھیکاؤں گا، آگے سے بھی اسے بھیکاؤں گا، پیچھے طرف، مطلب اسے چاروں طرف سے اسے بھیکاؤں گا. یہاں تک کہ بہت کم لوگ تیرے ایسے ہوں گے جو تیری عبادت گزار بندے بنیں گے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. بہت کم بندے تیرے شکر گزار بنیں گے. تو اس لیے انسان کا دشمن ہمیشہ شیطان ہمیشہ بنا ہوا ہے، اور وہ انسان کو راہ راستے بھٹکانے کے لیے ہر لمحہ کوششیں کرتے رہتا ہے.
یوں تو لوگ شیطان سے نفرت کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، مگر شعوری یا غیر شعوری طور پر شیطان کے حکم پر بھی عمل کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو کر برائیوں اور بے حیائیوں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ یہی تو شیطان کی اتباع ہے۔ اللہ نے شیطان کی چالوں سے مومن کو متنبہ کیا ہے اور اس کی اتباع کرنے سے بھی سختی سے روکا ہے۔ تو ہمارے حالات دیکھیں، ہم لوگ جان بوجھ کر بھی ہم اس کی اتباع میں لگے رہے، جان بوجھ کر بھی اس کی اتباع ہے، غیر جان بوجھ کر بھی ہماری اتباع ہے۔ بھی ہمیں بھی بڑے تو گمراہیوں میں جا رہے ہیں، بچوں کو بھی گمراہی میں ڈھکل رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر۔ بھی جو شیطان جس نے تمہاری دشمنی کا وعدہ کر چکا ہے، تمہیں جہنم میں لے جانے کا راستہ ڈھونڈ چکا ہے اور تمہیں جہنم میں لے جانے کا اس نے سارے امکانات اور ساری کوششیں وہ کر چکا ہے، وہ کر رہا ہے، ہم اس کی اتباع کر کے خوش ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ اس کے رسول کی ہم نے اتباع کی، نماز اتنے غور سے چھوڑتے ہیں، نماز اتنی محبتوں سے ہم چھوڑتے ہیں، کبھی ہم نے اللہ کی اتباع میں ہمیں اتنا کبھی شوق پیدا ہوا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ کیا اللہ نے واضح طور پر مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے ایمان والوں کو آگاہ کیا ہے؟ بتاؤ بھئی، اتنا بھی کوئی انسان کوئی اتنا بھی کھول کر بیان کر سکتا ہے؟ بھئی بیان کھول کر کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی پھر بھی اس انگار میں، اس شعلے دار انگار میں اپنے قدموں کو رکھے، تو بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے، شیطان سب سے زیادہ خوش اگر کسی عمل سے ہوتا ہے وہ طلاق کے معاملے میں ہوتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی دیکھیے، طلاق کے اتنے ریشو بڑھ چکے ہیں، اتنے ریشو بڑھ چکے ہیں کہ کئی مسلمانوں کے گھروں کے اندر آج بھی دارالقضاؤں کے اندر آج بھی آپ جا کر دیکھیے کہ کتنے مسلمانوں کے دارالقضاء کے اندر طلاق کے نوٹس جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ حضرات سامعین، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، جس عمل پر شیطان راضی ہوتا ہے اسی عمل کو ہمارے مسلمان خوشیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کتنی طلاقوں کے مسائل، چھوٹی باتوں پر شوہر اٹھا طلاق دے دیا، بیوی کی کوئی غلطی نہیں، اپنی روب جھڑکانے کے لیے بھی وہاں بھی بیویوں کو ستانا شروع۔ آخرکار وہ طلاق کے مسائل آ گئے کہ شیطان اس سے خوش نہیں ہوگا۔ خاندانوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں آج، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو اسے فحش اور گمراہی کا حکم کرے گا۔ فحش باتیں، فحش راستوں پر، فحش چیزوں پر وہ چلائے گا اور بدگمانیاں اور گمراہیوں کی طرف چلائے گا۔ شریعت کے احکام اور ضابطوں کو نظر انداز کرنے کی سب سے بڑی وجہ انسان کی نفسانی خواہشات ہیں۔ ہمیشہ جو ہمیشہ انسان کو گمراہیوں کی طرف اکساتی ہیں۔ انسان اگر اپنے خواہشات کو بے لگام چھوڑ دینا تو ان کا غلام بن جاتا ہے۔ زبان سے اگرچہ اچھی باتیں کرتا ہو، دنیا کی نیک باتیں کرتا، دنیا کے اندر لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہو، جتنا بھی اگر وہ نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، اگر وہ اپنے خواہشات کو بے لگام چھوڑ دینا تو وہ زبان سے اگر اچھی باتیں بھی کرے مگر اس کا دل تاریک ہوتا ہے اور شخصیت داغدار ہو جاتی ہے اس کی۔ وہاں پر قرآن کریم کے اندر اللہ نے سورۃ الاعراف کے اندر ایک بہترین واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو بلعام بن بعورہ کا ایک بہترین واقعہ اللہ نے مسلمانوں کو آگاہ کے طور پر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعام بن بعورہ بڑا عالم، بڑا زاہد، عابد گزار، عبادت گزار اور متقی شخص تھا، جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے تھے۔ ایسا ہاتھوں پر آسمان کی طرف ہاتھ کو اٹھاتا، ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ اس کی دعا قبول کر دیتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا بڑا عابد تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر تھا،
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بلعام بن باعورہ کو فلاں علاقے میں بھیجا تھا، لیکن وہاں گیا وہ نفسانی خواہشات میں پڑ گیا. مگر نفسانی خواہشات میں پڑنے کے بعد عورت کے چکر میں بھی آپ پھنس گیا، وہ اپنی بیوی کے چکر میں پھنس گیا. شیطان نے اسے اچک لیا اسے، اور اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا. بھئی عابد تھا، عبادت گزار تھا، جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا تھا، لیکن جب نفسانی خواہشات کے اندر اتر گیا، کیونکہ دیکھیں شیطان جب انسان کو بگڑاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بگاڑ اس کے نفس پر ڈالتا ہے. انسان کو سب سے پہلی بگاڑ شیطان جو ہے ابتدائی اس کے نفس سے شروع کرتا ہے. خواہشات میں جو آدمی پڑ گیا وہ خود بخود شیطان کی نفسانی وہ جو ہے خود بخود شیطان کی اتباع میں لگ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑے واضح طور پر فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اٹھا کر دیکھیں آپ قرآن مجید کے اندر کیا بیان اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے انسان کا وہ نفس ہے. شیطان، میں سمجھتا ہوں شیطان کو بھی اسی کے نفس نے اسے بگڑایا ہے. بھئی شیطان چاہتا تو وہ اللہ کی اتباع کر نہیں سکتا، ضرور کرتا، لیکن اس کے نفس نے اسے بگڑا. وہاں پر نفسانی خواہشات میں پڑا وہ، وہاں اللہ کے حکم کو توڑا وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے جو انسان نفسانی خواہشات میں پڑتا ہے وہ شیطان کے حکموں سے بھی آگے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو بلعام بن باعورہ ایسا آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اندر عابدوں کے اندر بڑا عابد شمار کیا جاتا تھا. بالآخر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا علم، اس کی عبادت سب کچھ چھین کر اس کو مسخ کر دیا. وہ کتوں کی طرح ہامتا پھرتا تھا اور اپنے سماج میں نمونہ عبرت بن کر رہ گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف میں بہت بہترین اللہ نے بیان فرمایا اس کو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، مگر وہ اس کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کا شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہ گیا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے تھے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنے خواہشات کے نفس کے پیچھے پڑ گیا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی تو اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے ہوئے ہیں، اور اسے چھوڑو تب بھی وہ زبان لٹکائے ہوئے ہیں. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بارے میں جو ہے اللہ سے بدعا کرنا شروع کر دیا تھا. بڑا واقعہ لمبا ہے وہ. مختصر یہ ہے کہ وہ آدمی یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فلاں ایک جگہ پر بادشاہ کے پاس بھیجا تھا کہ فلاں جگہ پر تم جا کر کیا کرو، وہاں جا کر دین کی محنت کرو، لیکن وہ اس نے بجائے دین کی محنت کرنے کے وہاں خواہشات نفس میں پڑ گیا. اب اس نے یہ کہا کہ بھئی اگر تم تو نیک ہو، جو تم دعا کرتے ہو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، ہم تمہیں اتنا مال دیں گے تم ہمارے دعاؤں کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدعا کرنا شروع کر دو. وہ نہیں مانا بات. بالآخر اس کی بیوی کو جب ان لوگوں نے منوا لیا کہ بھی آدمی کی عادت یہی خصلت ہے کہ اپنی بیوی کے بعد بہت جلد بھروسے کے طور پر مان لیتا ہے، تو اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی. تو اس نے اپنی بیوی نے کہا کہ کیوں ہمیں اتنی غربت کی ہم زندگی گزاریں، ایک ہی تو بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بدعا کر دو، بس ہمارا کام بن جائے گا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہاتھ اٹھا کر بدعا کرنا شروع کر دی. کہا کہ اللہ اس قوم کو برباد کر دے. جیسے جیسے وہ دعا کرتا تھا وہ جس قوم کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا اس قوم پر بدعا اترتی تھی. بالآخر وہ بدعا اللہ نے اسی قوم کے پر اتار دیا، اور اللہ نے یہ اس عابد پر بلعام بن باعورہ کی زبان کو اللہ نے
زمین پر لٹکا دیا، کتے کی طرح ہانپتا تھا. وہ کتا جس طرح زبان نکالتا ہے نا، اس طرح زبان نکال کر ہانپا کرتا تھا. یہی آخرکار وہی اس کا موت کا سبب بنی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ قصہ بیان کر کے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، لوگ خواہشات نفس کی پیروی چھوڑ دیں اور شریعت پر گامزن رہیں. جس امت کو خیر امت کا لقب عطا کیا گیا ہے، خواہشات نفس اسے بری امت میں مبتلا کر دیتی ہیں. قوموں کی تاریخ بتاتی ہے جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے وہ خواہشات نفس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آج دیکھیں، آج جس قوم کے اندر خواہشات نفس آ گئی وہ قوم برباد. بھئی چھوٹی سی مثال، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہو، خواہشات میں نفس میں پڑ گئی. شوہر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اپنی بیوی کو ستاؤں، بیوی یہ سوچے کہ میں اپنے خواہشات کے مطابق اپنے شوہر کو ستاؤں، تو گھر بنے گا جہنم بنے گا، وہ جہنم بن گیا. چھوٹی سی مثال آپ سمجھا رہا ہوں. تو راہ حق اور احکام الہی سے دور ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حق پرستی انسان کو بلندی عطا کرتی ہے اور نفس پرستی انسان کو پستی میں مبتلا کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو ان کے ذریعے ان کی امت کو راہ حق پر سختی سے کاربند رہنے کی اور خواہشات نفس کی اتباع سے گریز کرنے کی تلقین کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، وہ تجھے حق کے راستے سے بھٹکا دیں گے. خواہشات نفس کی پیروی کرو گے، وہ حق کے راستے سے تمہیں بھٹا دیں گے. اس لیے اسلامی شریعت کی پابندی کرنا، خواہشات نفس سے چھٹکارا پانا اس وقت بہت مشکل معلوم ہوتا ہے جب ہمارے مفادات پر ضرب لگتے ہونا، کوئی آمدنی ماری جاتی ہونا، کوئی عہدہ اور مرتبہ چھوٹ رہا ہونا، عزت و شہرت کا کوئی موقع ضائع ہو رہا ہونا. اگر ایسی چیزیں ناجائز اور حرام چیزوں سے جڑی ہوئی ہو تو مومن کی شان یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، خواہشات نفس کی قربانی کر دیں اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر سر اطاعت کے ساتھ جھکا دے. ایسے لوگوں کو قیامت میں اللہ تعالیٰ بڑا مرتبہ عطا فرمائیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طریقے کی گمراہیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.